السلام علیکم ناظرین۔ اناطولیہ کی تاریخ صرف سلطنتوں، جنگوں اور فتوحات کی داستان نہیں، بلکہ ان کرداروں کی بھی تاریخ ہے جو سایوں میں جیتے رہے اور وفاداری اور غداری کے درمیان تاریخ کا رخ موڑنے کی کوشش کرتے رہے۔ کچھ نام تختوں پر لکھے گئے اور کچھ نام سرگوشیوں میں زندہ رہے۔ یہ کہانی ہے شاہین شاہ بے کی۔ سن 1298 اناطولیہ کی سرد ہواؤں کے درمیان کنک قبیلے کے ایک معزز خیمے میں ایک بچے نے آنکھ کھولی۔ باہر گھوڑوں کی چاپ تھی، اندر امیدوں کی۔ کسی نے نہیں جانا تھا کہ یہ نو مولود ایک دن طاقت کی جنگ میں خاموش مگر مہلک مہرہ بن جائے گا۔ یہ بچہ بعد میں تاریخ کی سب سے خطرناک سرگوشی بننے والا تھا۔ اس کا نام رکھا گیا شاہین شاہ۔ وہ تعلق رکھتا تھا کنک قبیلے سے، وہی قبیلہ جس کی رگوں میں کبھی سلجوقی سلاطین کا خون دوڑتا تھا، وہ قبیلہ جس نے سلطنتیں بنتے دیکھی تھیں اور زوال بھی۔ شاہین شاہ کی پیدائش صرف ایک بچے کی آمد نہیں تھی، بلکہ ایک ایسے باپ کی ابتدا تھی جس میں عزت، اقتدار، حسد اور انتقام سب ایک ساتھ لکھے جانے والے تھے۔ خیمے میں بزرگوں کی نظریں اس پر ٹھہرتی تھیں۔ کچھ کہتے یہ بچہ غیر معمولی ہے، کچھ سرگوشی کرتے اس کی قسمت عام نہیں، اور واقعی اس کی تقدیر صرف تلوار کی چمک میں نہیں بلکہ سازشوں کے اندھیروں میں لکھی جانے والی تھی۔ اس کے والد کنک قبیلے کے بہادر سردار بے توقان الپ، ایک نام جو صرف ایک انسان نہیں بلکہ ایک مزاحمت کی علامت تھا۔ وہ ایک جنگجو تھے جن کی تلوار دشمن کے لیے خوف اور قبیلے کے لیے تحفظ تھی، ایک رہنما جس کی آواز پر سپاہی جان دینے کو تیار رہتے، اور سب سے بڑھ کر منگولوں کے خلاف کھڑی ایک دیوار۔ سن 1308 افق پر دھول اٹھی۔ یہ عام لشکر نہیں تھا، یہ منگولوں کا طوفان تھا۔ وہی منگول جن کی یلغار نے سلطنتیں روند ڈالیں، شہر خاک میں ملائے اور قبائل کو تاریخ سے مٹا دیا۔ کنک قبیلہ بھی اس قیامت سے بچ نہ سکا۔ خیمے جلنے لگے، چیخیں، آگ کی لپٹیں اور گھوڑوں کی وحشیانہ چاپ، ہر طرف قیامت کا منظر تھا۔ تلواریں ٹکرا رہی تھیں، نیزے سینوں کو چیر رہے تھے، اور اس افراتفری کے بیچ بے توقان الپ اپنے سپاہیوں کے ساتھ آخری دم تک ڈٹے رہے۔ وہ جانتے تھے یہ جنگ صرف زمین کی نہیں، بقا کی جنگ ہے۔ انہوں نے پسپائی اختیار نہ کی، ہر وار میں غصہ تھا، ہر قدم میں غیرت۔ لیکن تاریخ کے کچھ فیصلے تلوار سے نہیں بدلے جاتے، اور اسی خونی معرکے میں بے توقان الپ اپنے قبیلے کی حفاظت کرتے ہوئے شہید ہو گئے۔ ایک سردار گر گیا، ایک محافظ خاموش ہو گیا، اور ایک بیٹا یتیم ہو گیا۔ اس دن صرف ایک باپ نہیں مرا تھا، بلکہ شاہین شاہ کے اندر کچھ ٹوٹ گیا تھا، کچھ ایسا جو آنے والے برسوں میں اس کی سوچ، اس کے فیصلوں اور اس کی تقدیر کو ہمیشہ کے لیے بدلنے والا تھا۔ منگول سپاہی اب کم سن شاہین شاہ کی طرف بڑھ رہے تھے۔ خیمے راکھ بن چکے تھے، محافظ گر چکے تھے، اور ایک معصوم جان موت کے دہانے پر کھڑی تھی۔ فضا میں صرف آگ کی بو تھی اور تلواروں کی سرد چمک۔ شاہین شاہ کی آنکھوں میں خوف نہیں، حیرت تھی۔ شاید اسے ابھی سمجھ ہی نہ آیا تھا کہ دنیا ایک لمحے میں کیسے بدل جاتی ہے۔ موت قریب تھی، مگر تقدیر نے ایک اور منظر لکھ رکھا تھا۔ اسی لمحے عثمان بے اپنے سپاہیوں کے ساتھ میدان میں داخل ہوئے۔ گرد اٹھتی ہے، گھوڑے گرجتے ہیں، اور حملہ بجلی کی طرح گرتا ہے۔ ایک برق رفتار یلغار، منگول جو ابھی فاتح تھے اچانک شکار بن گئے۔ تلواریں چمکیں، صفیں ٹوٹیں، اور چند ہی لمحوں میں منگول پسپا ہو گئے۔ خاک، خون اور دھوئیں کے بیچ ایک بچہ زندہ رہ گیا۔ شاہین شاہ کی جان بچ گئی، مگر اس دن اس کے دل میں ایک اور چیز جنم لے چکی تھی۔ احسان یا احساس کمزوری؟ یہ سوال وقت کے ساتھ جواب مانگنے والا تھا۔ سن 1315 سال گزر چکے تھے۔ وہی کم سن بچہ اب جوان ہو چکا تھا، آنکھوں میں عزم، چہرے پر وقار، اور دل میں ایک بے چین آگ۔ کنک قبیلے نے اسے اپنا نیا سردار منتخب کیا، شاہین شاہ بے، ایک ایسا رہنما جس کے اندر باپ کی غیرت بھی تھی اور ماضی کے زخم بھی۔
روایات کے مطابق شاہین شاہ بے خود کو سلجوقی سلطان احمد سنجار کا پوتا قرار دیتا تھا، ایک دعویٰ جو اسے عزت بھی دیتا تھا اور طاقت بھی، مگر ساتھ ہی یہ دعویٰ اس کی شخصیت کو خطرناک بھی بنا دیتا تھا، کیونکہ جو شخص خود کو شاہی خون کا وارث سمجھے وہ صرف سرداری پر قانے نہیں رہتا۔ یہ صرف نسب کا اعلان نہیں تھا، یہ اقتدار کی خواہش کا بیج تھا، اور تاریخ گواہ ہے ایسے دعوے اکثر تلواروں، سازشوں اور خون میں ختم ہوتے ہیں۔ سن 1318 سے 1326 شاہین شاہ بے اب عثمانی ریاست کا وفادار اور قابل اعتماد اتحادی بن چکا تھا۔ وہ صرف ایک سپاہی یا سردار نہیں رہا تھا، بلکہ ایک پل تھا، دوستی اور اتحاد کا، جنگ اور دشمنی کے درمیان۔ عثمان بے کے ساتھ اس کی دوستی صرف لفظوں تک محدود نہیں تھی، یہ دوستی تھی میدان جنگ کی، جہاں دونوں کی تلواریں ایک صف میں جھلملاتی تھیں اور دشمنوں کے لیے خوف کی علامت بن جاتیں۔ مشترکہ دشمن، مشترکہ خطرات اور مشترکہ فتح نے ان کے تعلقات کو مضبوط کر دیا۔ سن 1324 اناطولیہ کی تاریخ کا ایک اور موڑ آیا۔ عثمان بے کی وفات ہوئی۔ سلطنت کا سنبھالنا اب صرف جانی یا طاقت کا نہیں تھا، یہ حکمت، سیاست اور اتحاد کا بھی امتحان تھا۔ اقتدار باقاعدہ طور پر سنبھالا اورحان غازی نے، اور اسی وقت شاہین شاہ بے اورحان غازی کا قریبی ساتھی بن گیا۔ سلطنت کے لیے اس کا کردار واضح تھا، جنگوں میں ساتھ، سیاسی اتحاد کی مضبوطی اور فتوحات کے ہر قدم پر معاونت۔ شاہین شاہ بے اب صرف ایک سردار نہیں رہا تھا، بلکہ ایک ایسا ہتھیار تھا جسے سلطنت کی تقدیر بدلنے کے لیے استعمال کیا جا سکتا تھا۔ اس کی موجودگی نے اورحان غازی کو اعتماد دیا اور دشمنوں کے دل میں خوف بٹھایا۔ یہ وہ دور تھا جب تاریخ نے نئے باب لکھنے شروع کیے، اور شاہین شاہ بے ان بابوں کے سب سے اہم کردار بننے والا تھا۔ مگر سن 1331 کچھ فیصلے شاہین شاہ بے کے لیے ناگوار گزرنے لگے۔ سلطنت کی سمت، حکومت کے فیصلے اور نئی پالیسیوں نے اس کے دل میں شکوک کی جڑیں ڈال دی تھیں۔ اس نے خود سے کہا، ریاست کی سمت بدل رہی ہے، سلجوقی میراث کہاں ہے؟ اور یوں شکوک نے جنم لیا، ایک خاموش آگ جو اندر سے سب کچھ جلا رہی تھی۔ 1332 عظیم منصوبہ۔ سن 1332 بازنطینی خطرہ بڑھ رہا تھا۔ بازنطینی سلطنت کی فوجیں سرحدوں پر چھا رہی تھیں اور خطرہ واضح تھا، اگر متحد نہ ہوئے تو ہر قبائل کا انجام تباہی ہو سکتا تھا۔ اورحان غازی نے اعلان کیا، تمام ترک قبائل متحد ہوں، میرا ساتھ دو، ہم کفار کو شکست دیں گے۔ تمام سردار ایک آواز میں راضی ہو گئے، شاہین شاہ بے بھی بظاہر۔ لیکن کچھ دن بعد کنک قبیلے کے خیمے میں ایک پراسرار اور خطرناک ملاقات طے پائی۔ شاہین شاہ بے نے تمام قبائلی سرداروں کو بلایا۔ ان کی نظریں تسلیم، حیرت اور تجسس کے درمیان جھول رہی تھیں۔ اس نے کہا، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں، میں سلطان احمد سنجار کا پوتا ہوں۔ سناٹا چھا گیا، چہرے پر حیرت، کچھ میں خوف، کچھ میں امید۔ پھر وہ بولے، میرے والد بے تقان الپ سلجوقی سلطنت کو دوبارہ زندہ کرنا چاہتے تھے، اور آخر میں اعلان کیا، اب ہم کریں گے۔ یہ لمحہ صرف ایک اعلان نہیں تھا، یہ ایک انقلاب کی ابتدا تھی، ایک ایسا منصوبہ جو سلطنت کے نصاب کو بدل سکتا تھا اور تاریخ کو ایک نئے راستے پر ڈال سکتا تھا۔ شاہین شاہ بے کے چہرے پر عزم کی آگ جل رہی تھی، اور سرداروں کے دلوں میں سوال اٹھا، کیا یہ وفاداری ہے یا ایک چھپی ہوئی سازش؟ آنے والی جنگ میں شاہین شاہ بے کی آواز سناٹے میں گونجی، پہلے ہم اورحان غازی کے ساتھ میدان میں جائیں گے، پھر اسے اکیلا چھوڑ دیں گے۔ ابتدا میں سردار ہچکچائے، چہرے پر خوف اور شک جھلک رہا تھا، مگر جب شاہین شاہ بے نے سونے کے تھیلے رکھے، وفاداریاں بدل گئیں۔ لوگ اس کے پیچھے ہو گئے، تیار تھے سلطنت کے لیے اپنی وفاداری اور تلوار بیچنے کے لیے۔ سن 1333 میدان جنگ سجا، ایک طرف اورحان غازی کی فوج، دوسری طرف بازنطینی سلطنت کے لشکر۔ جنگ شروع ہونے ہی والی تھی، شاہین شاہ بے آگے بڑھا، آنکھوں میں عزم، لہجے میں جارحیت۔ آج سے ہم تمہارا حکم نہیں مانیں گے،
ہم اپنی سلجوقی سلطنت قائم کریں گے۔ پیچھے ہٹو۔ تقریباً تمام ترک لشکر میدان چھوڑ گئے۔ بازنطینی لشکر جوش و خروش کے ساتھ حملہ آور ہوئے، اورحان غازی کی فوج بے یار و مددگار رہ گئی۔ زمین خون سے سرخ ہو گئی۔ تیز ہوا میں تلواروں کی چمک اور چیخ و پکار گونج رہی تھی۔ بھاری نقصان کے بعد اورحان غازی نے پسپائی اختیار کی۔ محل واپس آ کر وہ غضبناک تھا، چہرے پر خون کے نشانات اور عزم کے ساتھ۔ فوراً جنگ کی تیاری کرو، شاہین شاہ کو غداری کی سزا دی جائے گی۔ سن 1334 میدان کونیا میں دو لشکر آمنے سامنے، ایک طرف عثمانی فوج، دوسری طرف شاہین شاہ بے کے لشکر۔ مسلمان بمقابلے مسلمان، زمین سرخ ہو گئی، تلواریں ٹکرا رہی تھیں اور ہر وار کے ساتھ تقدیر بدل رہی تھی۔ آخرکار شاہین شاہ بے کی فوج شکست کھا گئی۔ وہ میدان سے فرار ہوا، مگر اورحان غازی نے خود اس کے تعاقب میں نکل کر اسے گرفتار کر لیا۔ شاہین شاہ بے کو بورسا کے محل میں لایا گیا۔ تمام دربار کے سامنے غداری کا فیصلہ سنایا گیا اور شاہین شاہ بے کا سر قلم کر دیا گیا۔ یوں ناظرین، سلجوقی دعویٰ تاریخ میں دفن ہو گیا اور سلطنت عثمانیہ مزید مضبوط، متحد اور قائم ہو گئی۔ یہ کہانی صرف ایک سردار کی نہیں تھی، یہ سلطنت کی تقدیر، وفاداری اور غداری کا درس بھی ہے۔ یہ سبق بھی ہے کہ تاریخ میں طاقت، خون اور فیصلہ سب ایک ساتھ لکھی جاتی ہے۔ ناظرین، آج کی یہ کہانی ہمیں یاد دلاتی ہے کہ تاریخ میں ہر کردار، ہر فیصلہ اور ہر وفاداری یا غداری کا اثر ہمیشہ رہتا ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل نوٹیفیکیشن بیل کو ضرور دبائیں تاکہ آپ کو کورلش انسائٹ پر آنے والی تمام تاریخی ویڈیوز سب سے پہلے ملیں۔ تاریخ کے پردے کے پیچھے چھپی حقیقتوں کو جاننے کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔